If you could recite Ziyarat Ashura every day. If you could not, at least Ziyarat Waris every day. And inshallah in the center also the Ziyarat Waris will be recited every day. And if you could recite Ziyarat Ashura, recite the complete form of it. That is with those 100 Lan and 100 Salam. Because that is the etiquette that was observed by Ma'sumin alayhimus salam. So what unfolded in Karbala is great. Sacrifice given by Sayyid al-Shuhada, we cannot understand what that sacrifice was. We cannot perceive the Ahlul Bayt alayhimus salam. Now when this noble caravan was being taken from Karbala to Sham, en route to Sham, these Mala'in who were carrying the head of Abu Abdullah, 50 of them, all of them illegitimately born. And someone who wants to commit such a horrendous crime, that illegitimately born is there always. All of these Mala'in who hurt Abu Abdullah or the Ahlul Bayt in whatever way and form, all of them were bastards, illegitimately born. There says that when this noble head was taken, and the head was in the trunk, 50 of them, all of them drunk. One of them, he says that I wasn't drunk that day. I see that the skies, the door it opens. Rasulullah with all of the prophets, they descend to the earth. One after the other, they come and condole Rasulullah. They hug the head of Sayyid al-Shuhada. And these Mala'in, the 50 of them, they say that we were drunk and seated around the head of Abu Abdullah, and a hand appears and starts writing on the wall. They go to hold the hand. What does it write? It says that Atarju ummatan qatalta Husayna. That nation who killed Hussein. Shafa'ata jaddihi yawm al-hisabi. Do they think that the shafa'at of his grandfather will be given to him? Never. That hand writes that Fala wallah laysa lahum shafi'un. They have no shafi'. No one will help them there. وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ. And in the Qiyamah they are deep down in that azab. So all these visions were seen that Sayyid al-Shuhada is right. Haqq is with Sayyid al-Shuhada, and we have to work on these in these days of Muharram. Now here, the teaching that we have, the adab that we have from Ma'sumin, that majalis of Sayyid al-Shuhada must be held. Our fourth Imam, he cried for Abu Abdullah 40 years. Not 1 year, not 2 years, 40 years. And when his khadim was bringing the food for him, and comes and says that, Yabna Rasulullah, is it not time up? You've cried enough, 40 years. Stop crying, Yabna Rasulullah. Imam says, you want me to stop crying? Says Prophet Yusuf, Prophet Yaqub, among the prophets of Allah, was given 11 sons. One of them went missing. He cried for him so much, and that son also was returned to him. He had lost his eyes. Says, whence me in just a few hours, in less than a day, everything perished before my eyes, and you want me to stop crying? Ahlul Bayt, they gave a lot of importance to crying, to this azab, to these tears that are shed for Abu Abdullah. On and off, no matter what opportunity came along, they twisted the whole scenario to Karbala of Abu Abdullah. To one of his ashab, one of the companions, Imam As-Sadiq alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammad, says, Yabna Shabib, son of Shabib, in kunta bakiyan fabki, in kunta bakiyan li shay'in fabki lil Husayn. If you feel disturbed, you feel like crying, cry, doesn't matter. Imam says, if you were to cry, just switch your tears to Karbala. Take them to Karbala. Although you are crying for something here in dunya, but take them to Karbala. Don't waste your tears. Those tears become quality tears when they are connected to Abu Abdullah. Then says that Yabna Shabib, in bakayta ala al-Husayn hatta tasira dumu'aka ala khaddayk ghafara Allahu laka kulla dhanbin aznabta.
says, O son of Shabi, if you cried for Hussein and your tears they rolled down on your cheeks, says that غَفَرَ اللَّهُ لَكَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ, Allah will forgive all of your sins. All of your sins. Then he starts itemizing them. Says, may they be little or may they be a lot. May they be great, may they be small. And then says, Yabna Shabib, in sarraka an talqa Allah azza wa jal, wala dhanbun alayk. Says, if you want to meet Allah, sin-free, having no trace of any sins on you, says, Fazur al-Hussein, pay a ziyarat to Sayyid al-Shuhada. Says that when you are reminded of the masa'ib of Sayyid al-Shuhada, say, Ya laytani kuntu ma'ahum, I wish we were with him. Now this dua that we have, that we wish we were with them, with him, is a valid dua. And we sitting here in Vancouver can say that, Allah, we wish we were with Abu Abdullah in that Ashura, and it is possible. We wish we were in Karbala, that is possible. Ya laytana kunna ma'akum. Another Rawi comes to our sixth Imam and says that, Yabna Rasul, Imam says, do you visit my grandfather Hussein? He says, no, Yabna Rasulullah, I live in Medina and your grandfather is in Karbala. It's far away, I can't. Imam says, regardless, from Medina, you just look to your right, look to your left. Say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Says, for this one sentence, you will get the thawab of one complete Hajj, one complete Umrah. One Hajj, one Umrah means $20,000. And that also if opportunities are given and if those guys don't kill us. So that Hajj, that Umrah. Imam says, you sit here, say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah tabaraka wa ta'ala help us, forgive us all the wrong that we have done, Allah, in these last few days of this month. We want this year's file to close sin-free. Ya Allah, in these days of Sayyid al-Shuhada, all the wrong that we have done, change it to good. Allah, count us among the best of supporters, servants of Ahlul Bayt alayhim salam. All those who are ill and ailing, Allah, grant them shifa. All those who have requested for du'as, Allah, grant, fulfill their du'as. All those who have passed away, Ilahi, elevate their ranks, forgive them. Ya Allah, hasten in the return of our Imam, our Master, our Hujjah. Count us among the best of His servants and our children to be enlisted among the best of those who ever existed. Allahumma ajjal fi faraji maulana sahib al-zaman. No matter how much we thank you, Maulana Shirazi, would be less, few words. And we all pray for your endearing, lasting stay at Azai Hussain. And for Maulana Sehat and Salamati, please allow salawat. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جو ایک معصوم امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ شعر کی زبان کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے اور حکمت کی زبان کو اس کے مقام پر. البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں شعر ہی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہاں جو کچھ شعر کی زبان میں کہا جا سکتا ہے اسے حکمت کی زبان ادا نہیں کر سکتی. تو امام جعفر صادق کے اس قول پہ عمل کرتے ہوئے آج کی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور عظمت علی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آ کے دو بند جی بالکل تشریف لائیے، دو بند ادا کیجیے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے آئیے. اس کی ضرورت ہے نہیں، تھوڑا سا آگے کر دیں گے، تھوڑی سی جگہ چاہیے. محمد وآل محمد صلوات
آگے ہو جاؤ. ہاں ٹھیک ہے یہ اتنے چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مباہلہ کی خوشیاں سب کو بہت بہت مبارک. یقیناً آپ لوگوں کو کی سماعتوں کو جناب میر حسن میر کا انتظار ہے. میری ڈیوٹی بہت مختصر سی ہے، بس ایک کلام ہے جو بالکل تازہ ہے، جنہوں نے لکھا ہے وہ شاعر ہمارے درمیان میں بیٹھے، اور مقطع پہ غور کیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا شاعر کون ہے. طرز آپ کی جانی بے جانی، ایک درود پڑھیں بلند آواز سے. مدح علی میں نے جو ہی لب کشائی کی، مدح علی میں نے جو ہی لب کشائی کی، مدح علی میں نے جو ہی لب کشائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی. ایک درود پڑھیں بلند آواز سے. خاموش تھا میں سن کے نکیرین کے سوال، خاموش تھا میں سن کے نکیرین کے سوال، اور سوچتا تھا قبر میں کیا ہوگا میرا حال. مولا نے آ کے کشائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی. ہر دور میں رہا میرے مولا تیرا کرم، انسانیت تو کیا تیرا مشکور ہے حرم. یہ بہت ہی خاص شعر برادر وقار حسن صاحب نے لکھا ہے. ان کی صحت اور سلامتی کے لیے درود پڑھیں بلند آواز سے. ہر دور میں رہا میرے مولا تیرا کرم، انسانیت تو کیا تیرا مشکور ہے حرم. دوش نبی پہ دوش نبی پہ چڑھ کے جو تو نے صفائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی. ایک درود بھی پڑھیں بلند آواز. لوح و قلم کا آج ہر ایک راز کھل گیا، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ کیا ہوا. گتھی سلجھ رہی گتھی سلجھ رہی تھی خدا کی خدائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی. معراج میں رسول خدا سے تھے ہم کلام، معراج میں رسول خدا سے تھے ہم کلام. لہجہ سنا تو بول پڑے شاہ خاص و عام. یا رب کیوں لگ رہی ہے صدا میرے بھائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی.
اور جناب غازی علیہ السلام کی نظر یہ شعر: کس کی مجال آئے وہ طوفان تھامنے، مل جائے اذن جنگ تو غازی کے سامنے، اوقات کیا ہے اوقات کیا ہے فوج ستم کی ترائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی، نیت کا کھوٹ ہے تو کہیں عقل کا قصور، نیت کا کھوٹ ہے تو کہیں عقل کا قصور، جو پوچھتے ہو کیا ہے سقیفہ میرے حضور، بنیاد ہے بنیاد ہے جہاں میں یہی بے وفائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی۔ اور آخری شعر اس کے بعد مقطع: خم میں منافقوں کی یوں تذلیل ہو گئی، دین خدا ادھورا تھا تکمیل ہو گئی، دین خدا ادھورا تھا تکمیل ہو گئی، حیدر کی مصطفیٰ نے جو ہی رونمائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی۔ اور مداح اہل بیت ہیں عظمت ہو کے وقار، مداح اہل بیت ہیں عظمت ہو کے وقار، اللہ نے بڑھایا ہے دونوں کا افتخار، مدح علی میں مدح علی میں جب بھی ہنر آزمائی کی، حاجت روان غیب سے حاجت روائی کی، مدح علی میں نے جو ہی لب کشائی کی۔ درود پڑھتے ہیں مولانا نواز۔